حضرت ہاشم نے لوگوں کے لیے صدیوں سے پڑے ہوئے آب زمزم کے کنویں کو جو بالکل ختم ہو چکا تھا، جس سے پانی آنا ختم ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم نے اس کو صاف کیا، اس سے پانی جاری ہوا۔ پھر حضرت ہاشم جو ہے وہ حجاج کے لیے مزدلفہ میں، عرفات میں اور دیگر جگہوں پر چمڑے کے مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے ان لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں پہ بہم پہنچایا کرتے تھے۔ اور پھر رزق جو ہے اس کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ فیاض تھے حضرت ہاشم، فیاضی کا یہ عالم تھا کہ ایک ایسا موقع ان پر آیا جب قحط پڑا، تو قحط میں حضرت ہاشم خود ذاتی طور پر تو آپ کا ایک معمول تھا، اور ایک جو ہے وہ آپ کی اب نارمل سچویشن میں، صورتحال میں آپ کا کردار تھا۔ آپ کا نارملی جو معمول تھا وہ حجاج اکرام کے لیے اور غرباء مساکین کے لیے روزانہ ایک اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور زیتون کے تیل میں، اور پھر اس کو جو ہے وہ شوربے میں، اس اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر غرباء و مساکین اور حجاج کو کھلایا کرتے تھے۔ اور جب صورتحال اب نارمل ہوئی، قحط پڑا، تو پھر آپ جو ہے وہ لوگوں کو اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے، یعنی آپ تجارت شام کی طرف ایک قافلہ لے کے گئے، واپس آئے، راستے میں پتہ چلا کہ مکے میں قحط پڑ گیا ہے، تو آپ نے اس وقت نیت کر لی کہ یہ تجارتی قافلہ نہ صرف اس کا پروفٹ اور اس کا منافع جو ہے وہ ان مقہور لوگوں میں، مجبور لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، بلکہ سارا مال و متاع جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ میں حیران ہوں، بعض مورخین نے بھی بلکہ لکھا ہے اور مجھے بڑا عجیب لگا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان بنو ہاشم تو صرف جو ہے وہ مکے میں رہ کر کعبۃ اللہ میں آنے والے زائرین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف پانی، آب زمزم کا پانی نہیں پلاتے تھے یا کعبۃ اللہ کی صفائی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تجار تھے، اپنی تجارت کے ذریعے سے لوگوں میں جو ہے وہ اپنا مال تقسیم کیا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے وہ حضرت ہاشم نے اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ آپ نے شروع کیا اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور قحط کے دور میں بطور خاص بہت زیادہ جو ہے وہ تقسیم کیا آپ نے۔ یعنی کسی جگہ پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہو، کسی جگہ پر اپنے مال کو روکے رکھا ہو کسی جگہ پر۔ دیگر اہل خیر کو بھی انوائٹ کیا کرتے، دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ قحط کا زمانہ ہے، یہ قحط کا زمانہ ہے، اور اس قحط کے زمانے میں ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مشکل ہے لوگوں کے لیے، اور ان مشکلات میں ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ خود پہلے ایک مثال بنتے تھے دوسروں کے لیے، پھر دوسروں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو العلا کا لقب جو ہے وہ دیا گیا، یعنی ایک آپ کو صاحب ایلاف کہتے تھے کہ آپ نے تجارتی قافلوں کا سسٹم جو ہے وہ شروع کیا، مختلف علاقوں میں بھیجے، اور پھر آپ کو العلا کہتے تھے کہ آپ کی بات کو ہر شخص مانتا تھا، عزت و تکریم دیتا تھا۔ بلکہ یوں بھی تاریخ میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قیصر روم جو ہے وہ آپ کو بہت عزت و تکریم دیتا تھا، آپ کی خدمت میں ہدایہ اور تحائف بھیجا کرتا تھا۔ یعنی ایک ایسا شخص جو ظاہر ہے کہ قیصر کے مقابلے کا تو نہیں ہے، مالی طور پر بھی اور دیگر حوالوں سے بھی قیصر کی ایک مضبوط حکومت تھی، اس زمانے کی سپر پاور تھی قیصر روم سپر پاور تھے، لیکن اس کے باوجود عزت و تکریم ہوتی تھی حضرت ہاشم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کی۔ ان اصولوں اور ضابطوں کی وجہ سے، انسانیت کی خدمت کی وجہ سے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے العلا کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، سبل الہدا والرشاد ایک بہت
معروف کتاب ہے تاریخ کی اور دیگر حوالوں سے بھی اس میں ذکر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب قحط پڑا اور لوگ پریشان حال ہوئے تو حضرت ہاشم نے ایک مجلس بلائی، ایک میٹنگ بلائی، مکہ کے جو رؤساء تھے، مکہ کے جو بڑے لوگ تھے، ان کی ایک میٹنگ طلب کی کہ ہمیں ان حالات میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے جب قحط زدہ ہے۔ عرب بڑے خوددار تھے اور مسلمان قوم ہمیشہ خوددار رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہمیں بھکاری بنا دیا گیا ہے۔ یعنی عربوں کا جو طریقہ کار تھا وہ بہت خوددار تھے۔ جب بھی کوئی مالی مشکلات کا شکار ہوتا، مالی بحران کا شکار ہوتا، اس کے وسائل ختم ہو جاتے اور وہ بالکل جو ہے وہ یعنی ایسی حالت میں، مجبور حالت میں چلا جاتا تھا، تو وہ انٹینشنلی اپنے آپ کو مکہ سے دور کسی جگہ پر خیمہ لگا لیتا تھا، نہ تاکہ لوگوں سے مجھے نہ مانگنا پڑے اور نہ ہی لوگ میری حالت زار کو دیکھ کر مجھے صدقہ و خیرات دیں۔ یعنی دور بالکل صحرا کی طرف یا دور خیمے لگا لیتے تھے۔ اب حضرت ہاشم نے کہا کہ یہ بڑے خوددار، یہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ خودداری جو ہے وہ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ وہ سلسلہ تھا، ابراہیمی سلسلہ، یہ کوئی کفار کا سلسلہ نہیں تھا، یہ ابراہیمی سلسلہ تھا جو ٹرانسفر نسلاً بعد نسل ہو رہا تھا، کبھی نبوت کی صورت میں اور کبھی ان لوگوں کی صورت میں۔ تو انہوں نے میٹنگ بلائی اور کہا کہ یہ صورتحال ہے تو اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھا جائے۔ ایک ہمارا فرد ہے، ہمارے معاشرے کا فرد ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری قسم پرسی کو دیکھ کر لوگ مجھے غریب سمجھ کر، معذور اور محتاج سمجھ کر مجھے دیں، وہ خیمہ جا کے باہر لگا لیتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو رؤساء نے کہا، عمائدین نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے۔ تو حضرت ہاشم نے کہا، آپ کے پردادا نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو ہم تجارت کرتے ہیں، اس تجارت میں ہمیں ان لوگوں کو شریک کرنا چاہیے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور حالت غربت میں وہ شہر سے نکل کر دور جنہوں نے خیمے لگا لیے ہیں، اپنی تجارت میں اور منافع میں ہمیں ان کا حصہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ بحال ہو سکیں۔ یہ حضرت ہاشم کی جو ہے وہ ایک حکمت عملی تھی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم ان کو اپنی تجارت میں شریک کریں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی عزت کو جو ہے وہ بحال کر سکیں۔